نماز میں 7 شرائط اور 6 ارکان ہیں اور ان دونوں کو ملا کر 13 فرائض بھی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز میں 13 فرائض ہیں۔ 7 شرائط وہ ہیں جن کا تعلق نماز سے پہلے ہے اور 6 ارکان وہ ہیں جن کا تعلق نماز کے اندر سے ہے۔ پہلی شرط ہے بدن کا پاک ہونا، دوسری شرط ہے کپڑوں کا پاک ہونا، تیسری شرط ہے جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں اس جگہ کا پاک ہونا، چوتھی شرط ہے کہ کم از کم اتنے کپڑے پہنے ہوئے ہوں جن سے سطر چھپ جائے۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے اور عورت کا سطر پورا بدن ہے سوائے چہرے کے، ہاتھوں کے اور دونوں پیروں کے۔ پانچویں شرط ہے قبلہ رخ ہونا اور چھٹی شرط ہے نماز کا وقت ہونا، اور ساتویں اور آخری شرط ہے نماز کی نیت کا ہونا۔ یہ 7 شرائط ضروری ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ البتہ یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ یہ نارمل حالات کی شرائط ہیں، خصوصی حالات کے مسائل اور ہیں اور وہ خاص تفصیلی ہیں۔ آپ نے ایک شرط پڑھی ہے سطر کا چھپا ہوا ہونا، یعنی اتنے کپڑے ہونا جس میں آپ کا سطر چھپ جائے، یہ نماز کی شرط ہے۔ سوال ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنے کپڑے نہ ہوں جن سے سطر چھپتا ہو تو کیا نماز نہیں پڑھیں گے؟ تو جواب ہے کہ نماز پھر بھی پڑھیں گے، بلکہ اگر آپ کے پاس کپڑا نام کی چیز ہی کوئی نہیں، آپ مکمل ننگے ہیں، تب بھی نماز معاف نہیں، بیٹھ کر اشارے سے آپ کو نماز پڑھنا پڑے گی، چھوڑنا جائز نہیں۔ تو یہ 7 شرائط نارمل حالات کی ہیں۔ خصوصی حالات میں یعنی کوئی ایمرجنسی، کوئی مجبوری، کوئی مشکل ہو تو یہ شرائط جو ہیں وہ اسی طرح نہیں، اس میں تفصیل ہے۔ اسی طرح نیت کے حوالے سے بھی ایک وضاحت سماعت فرما لیں۔ نیت کا تعلق دل کے ارادے سے ہے، زبان سے اظہار کرنا ضروری نہیں، بلکہ لوگوں میں جو لمبی چوڑی ایک نیت مشہور ہے جو زبان سے کہتے ہیں، یہ نہیں کہنی چاہیے۔ اس کی وجہ سے آپ کی تکبیر تحریمہ امام سے بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ امام قرات کر رہا ہوتا ہے اور آپ ابھی سبحانک اللہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ لمبی چوڑی نیت نہیں کرنی چاہیے۔ جب نیت دل کے ارادے کا نام ہے تو زبان سے اظہار نہ بھی کریں تب بھی کافی ہے، تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اور اگر نماز کی نیت کا زبان سے آپ اظہار بھی کرنا چاہیں تو مختصر کر لیں۔ اور یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ بہت سارے لوگ دل سے نیت کرنا تو ضروری سمجھتے ہیں، ہے بھی، لیکن زبان سے اظہار کو وہ ناجائز سمجھتے ہیں، اور یہ بھی ناواقفیت ہے، یہ بھی تشدد پسندی ہے۔ واقعی زبان سے اظہار کرنا لازمی نہیں ہے، لیکن زبان سے اظہار اگر مختصر طور پر کر لیا جائے تب بھی جائز ہے، یہ منع نہیں ہے۔ اسی طرح 6 ارکان جن کا تعلق نماز کے اندر سے ہے، ان میں سے پہلا نمبر ہے تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر کہنا، یہ فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے قیام، یعنی کھڑے ہونا۔ اس میں کئی احباب ایسے ہیں جو ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ جب امام رکوع میں چلا جائے تو وہ فوراً آتے ہی پہلا اللہ اکبر کہہ کر سیدھا رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو انہوں نے تکبیرت تحریمہ والا فرض تو ادا کیا ہے، لیکن قیام والا فرض ادا نہیں کیا، جس سے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے بڑی تسلی کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوں۔ ہاتھ باندھنا نہ باندھنا فرض نہیں ہے، ہاتھ باندھنا سنت ہے، لہٰذا اگر تیزی میں ہاتھ نہیں بھی انہوں نے باندھے لیکن تھوڑی دیر قیام والا فرض پورا ہو گیا ہے اور وہ رکوع میں چلے گئے ہیں، رکوع میں امام کے ساتھ مل گئے ہیں، تو ان کی نماز یا رکعت ہو جائے گی۔ اس لیے بڑی تسلی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ امام کے ساتھ شامل ہوں، اللہ اکبر کہہ کر تھوڑی دیر کھڑے ہوں۔ دوسرا فرض یا دوسرا رکن قیام ہے۔ تیسرا رکن قرات ہے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔
चौथा रुकन रुकू है और पांचवा रुकन दोनों सजदे करना है और छठा रुकन है आखिरी कादा, यानी अगर 3 या 4 रकात वाली नमाज है तो उसमें दूसरा कादा, और अगर 2 रकात वाली नमाज है तो उसमें पहला ही आखिरी होगा। इतनी देर बैठना जितनी देर में अत्तहियात पढ़ी जा सकती है, ये फ़र्ज़ है। तो आज आपने 7 शराइत पढ़ी हैं और 6 अरकान पढ़े हैं। इन दोनों को मिलाकर नमाज के 13 फ़राइज़ बनते हैं। इनको याद करना हर शख्स के ज़िम्मे लाजिम है और इनको याद रखना क्यों ज़रूरी है? अगर आपका कोई एक फ़र्ज़ छूट गया है तो आपकी नमाज नहीं होगी, भले आप सजदा साहब ही क्यों ना कर लें। कई लोग मसला पूछते हैं कि मुफ्ती साहब हम नमाज में भूल गए हैं, हमने एक सजदा नहीं किया लेकिन आखिर में हमने सजदा साहब कर लिया है, तो क्या हमारी नमाज हुई है या नहीं हुई? अब उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि दोनों सजदे करना फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ छोड़ने से नमाज नहीं होती, भले आप सजदा साहब भी कर लें। इसलिए इन शराइत और अरकान को याद ज़रूर करें और ये उसूल भी याद रख लें कि फ़राइज़ को छोड़ने से नमाज नहीं होती। नमाज में अगर आप वाजिब छोड़ दें, उसके बदले में सजदा साहब कर लें, तब नमाज हो जाती है। या वाजिब में तक़दीम व ताख़ीर हो जाए या फ़र्ज़ में तक़दीम व ताख़ीर हो जाए तो सजदा साहब करने से नमाज हो जाती है, फ़र्ज़ छोड़ने से नमाज नहीं होती। इसलिए आज आप इस बयान को सबक समझें। जितने अहबाब ने मेरी ये वीडियो देखी या सुनी है वो इन 13 फ़राइज़ को याद कर लें, बल्कि घर में मुज़ाकरा करें। घर के जितने भी अफराद हैं वो बैठ कर एक दूसरे को सुनाएं। 7 शराइत, 6 अरकान, ये टोटल 13 फ़र्ज़ हैं। अल्लाह ताला हम सब को समझने की, अमल करने की तौफ़ीक बख्शे।